السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم پڑھیں گے مرنے کے بعد ہماری روحوں کے ساتھ کیا ہوگا اور وہ کہاں پر جاتی ہیں۔ اسلامی روایات سے پتہ چلتا ہے کہ جس شخص کو دفنایا جاتا ہے اور جو لوگ جا رہے ہوتے ہیں اس کو دفنا کر، وہ شخص جو ہے ان کے قدموں کی آواز کو سنتا ہے۔ ہماری نیک روحیں ہوتی ہیں، ہماری بری روحیں ہوتی ہیں۔ بری روحیں وہ ہوتی ہیں جنہوں نے برے اعمال کیے ہوتے ہیں۔ کوئی بھی نیک روح ہے تو جو مالک الموت ہے اس کی روح کو قبض کرتے ہیں، اور وہاں پر جو موجود جو فرشتے ہیں نا، وہ اس روح کو لے کر اس پاک روح کو لے کر جاتے ہیں، اور اس پاک روح میں سے بہترین خوشبو آتی ہے۔ اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ فرشتے اس روح کو لے کر آسمان کی طرف جاتے ہیں تو آسمان کا دروازہ فوراً ان کے لیے کھول دیا جاتا ہے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ کا حکم آتا ہے کہ میرے اس بندے کے نامہ اعمال کو علین میں لکھ دو، جو کہ جنت میں ان لوگوں کے نام لکھے جاتے ہیں جن کے نامہ اعمال جن کے ہیں وہ بہت اچھے اور نیک ہوتے ہیں۔ اور پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اس روح کو زمین میں واپس کر دو، اس لیے کہ ہمارا ان سے وعدہ ہے کہ اسی زمین سے پیدا کیا ہے اور قیامت کے دن اسی زمین سے اٹھائے جائیں گے۔ اسی طرح اگر ہم بری روح کی بات کریں تو ان کے جب فرشتے آتے ہیں ان کی روح کو لینے، اور ان کے جب وہ لے کر جا رہے ہوتے ہیں تو وہاں پر جو موجود فرشتے ہوتے ہیں نا، وہ کہتے ہیں کہ یہ ناپاک روح اور خبیث روح کس کی ہے، جو کہ اللہ تعالیٰ کی ناراضگی کی طرف اور اس کے عذاب کی طرف چل رہی ہے۔ اور جب ان کی روح نکلتی ہے تو وہ بہت زیادہ دردناک اور تکلیف دہ نکالی جاتی ہے۔ پھر ان روح کے لیے، ان بری روحوں کے لیے آسمان کے سارے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ نہ تو ان کے لیے آسمان کے دروازے کھولے جائیں گے اور نہ ہی وہ جنت میں داخل ہوں گے۔ اس وقت اللہ تعالیٰ کا حکم ہوتا ہے کہ میرے بندے کے نامہ اعمال کو زمین کی نچلی تہہ کے اندر موجود سجین میں رکھ دو، جہاں پر جہنمی لوگوں کے نام لکھے جاتے ہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ کا حکم ہوتا ہے کہ اس روح کو زمین میں واپس کر دو، واپس لے جاؤ، کیونکہ ہمارا ان سے وعدہ ہے کہ اسی زمین سے پیدا کیا ہے اور قیامت کے دن اسی زمین سے اٹھائے جائیں گے۔ اور پھر اس روح کو واپس زمین میں چھٹک دیا جاتا ہے، جس کو بیان کرتے ہوئے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جس شخص نے اللہ کے ساتھ کسی دوسرے کو شریک کیا اور پھر وہ ایسے ہوگا کہ آسمان سے گرے اور پھر اسے پرندے کھائیں یا ہوا اسے دور دراز پھینک دے، پھر اس کے بعد ان روحوں کے ساتھ اس کے بعد جو ہے دو فرشتے آتے ہیں، منکر اور نکیر۔ یہ جو دو فرشتے ہیں یہ 3 سوال پوچھتے ہیں۔ پہلا سوال یہ ہوتا ہے کہ تمہارا رب کون ہے، دوسرا سوال ہوتا ہے کہ تمہارا دین کیا ہے، اور تیسرا ہوتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کون ہے۔ اور اگر وہ اس کے جواب دے دیتا ہے بالکل ٹھیک، تو فرشتے پوچھیں گے کہ تمہیں کیسے پتا؟ تو وہ کہے گا کہ میں نے جو ہے وہ قرآن پاک کو میں پڑھتا تھا، میں ایمان لایا ہوں، اور اس کے جو اللہ تعالیٰ کی جو کتاب ہے، سچی کتاب، اس کو مانتا تھا۔ تب اس کی قبر جو ہے وہ 70 ہاتھ پھیلا دی جائے گی اور اس کی قبر جو ہے وہ روشن کر دی جائے گی۔ اسی کے اپوزٹ ہوگا جو بری روحیں ہیں، وہ ان تینوں سوالوں کے جواب نہیں دے پائیں گے، اور ان کی قبر کو بہت زیادہ تنگ کر دیا جائے گا اور اندھیری قبر کر دی جائے گی ان کی۔ اللہ تعالیٰ نے یہ دنیا ہمارے کھیل تماشوں کے لیے نہیں بنائی، بلکہ ہمارا اس میں امتحان ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اگر ہمیں اس دنیا میں پیدا کیا تو وہ امتحان ہے، وہ ہمارا امتحان کے لیے بنائی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں اس امتحان کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔